السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب جانیں گے جو شاید ہر مسلمان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ آخرکار اسلام میں دفن کرنے کا حکم کیسے شروع ہوا؟ کیا شروع سے ہی انسان اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے یا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی خاص واقعے کے ذریعے انسانوں کو یہ طریقہ سکھایا ہے؟ کون تھا وہ پہلا انسان جسے دفن کیا گیا تھا؟ کس نے پہلی بار قبر کھودی؟ آج اس ویڈیو میں ہم ان سبھی سوالوں کے جواب جانیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تاکہ ایسی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے اسے ایک دن موت کا سواد چکھنا ہے۔ بادشاہ ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، انسان کی منزل ایک ہی ہے، موت۔ انسان ساری زندگی اپنے گھر، کاروبار اور دولت بنانے میں لگا رہتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتا، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے موت کے بعد انسان کے جسم کے ساتھ بھی عزت اور احترام کا ویوہار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میت کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی سوچا ہے پہلی بار یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ آج جو پوری دنیا میں مسلمان اپنے مرحوموں کو دفن کرتے ہیں، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کی شروعات کے دور کا ہے، جب دھرتی پر صرف ایک ہی پریوار رہتا تھا۔ وہ پریوار تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس نے حوا علیہ السلام کو بنایا اور پھر انہی دونوں نے پوری انسانی نسل فیملی بنائی۔ اس سمے نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی بازار، نہ کوئی بڑی آبادی، صرف آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، لیکن ان کا دل اور ان کے کردار ایک جیسے نہیں تھے۔ حابیل اللہ سے ڈرنے والے، نیک اور سچے انسان تھے، جبکہ قابیل کے دل میں دھیرے دھیرے گھمنڈ اور حسد نے جگہ بنا لی تھی۔ یہی حسد آگے چل کر انسانی اتہاس کا پہلا قتل کروانے والا تھا۔ لیکن اس واقعے تک پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شیطان انسان کو گناہوں کی طرف کیسے لے جاتا ہے۔ شیطان کبھی ایک ہی دن میں کسی کو بڑا گناہ نہیں کرواتا، پہلے وہ دل میں چھوٹی چھوٹی برائیاں پیدا کرتا ہے، جیسے گھمنڈ، جلن، نفرت، غصہ، اور جب انسان ان پر قابو نہیں کرتا تو یہی برائیاں اسے ایسے گناہ تک پہنچا دیتی ہیں جس کی اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی۔ قابیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس نے اپنے بھائی سے جلن ہونے لگی۔ حابیل کا دل اللہ کی یاد سے روشن تھا، وہ اپنے روزی حلال طریقے سے کماتے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے اور اللہ کے ہر حکم کو خوشی سے مانتے تھے۔ دوسری طرف قابیل محنتی تو تھا، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ اور جلن بڑھنے لگی تھی۔ انسان جب اپنے دل کی صفائی نہیں کرتا تو شیطان اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک معاملے پر دونوں بھائیوں کے بیچ مت بھید ہو گیا۔ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے دونوں کو قربانی پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ حابیل اپنے ریوڑے میں گئے اور سب سے اچھی تندرست بھیڑ چن کر اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی اچھائی تھی، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن قابیل اپنے کھیتوں میں گیا، اس کے پاس اچھی اور سادھارن فصل دونوں تھی۔ اس نے اچھی فصل اپنے لیے رکھ لی اور کمتر حصہ قربانی کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت جانتا ہے۔ جب دونوں کی قربانی پیش ہوئی تو اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہی وہ پل تھا جہاں سے قابیل کے دل میں جلن سے آگ کا روپ لے لیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے بہت سکون اور تقوی کے ساتھ جواب دیا، اللہ تو پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سوچیے، ایک بھائی غصے میں ہے، دوسرا بھائی صبر اور تقوی کی بات کر رہا ہے، لیکن جب انسان اپنے نفس اور شیطان کی بات مان لے تو اسے کسی کی نصیحت سنائی نہیں دیتی۔ قابیل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دن بیتتے گئے، اس کے دل کی نفرت کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی گئی۔ ایک دن وہ گھڑی آئی گئی جس نے پورا اتہاس بدل دیا۔ اب ہم اس پل پر
پہنچ چکے ہیں کہ جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ قابل کے دل میں حسد کی آگ اتنی بڑھ چکی تھی، اسے نہ اپنے والد کی نصیحت یاد رہی اور نہ اللہ کا خوف۔ ایک دن حابیل اپنے کام میں مشغول تھے، چاروں طرف سناٹا تھا، تبھی قابل وہاں پہنچا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حابیل نے اپنے بھائی کو دیکھا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی نافرمانی سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی، لیکن جب انسان اپنے نفس اور شیطان کی بات ماننے لگتا ہے تو اسے نصیحت یاد نہیں رہتی، اس کے دل تک نہیں پہنچتی۔ آخر کار قابل نے حملہ کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اسی کے ساتھ انسانی اتہاس کا پہلا قتل ہوا۔ اس پر دھرتی نے پہلی بار ایک بے گناہ انسان کا خون دیکھا۔ حابیل کی روح اپنے رب کے پاس لوٹ گئی، لیکن قابل، جسے لگا تھا کہ قتل کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا، اب وہ بے چین تھا۔ اس کے سامنے اس کے بھائی کو بے جان جسم پڑا تھا، غصہ اتر چکا تھا، اب صرف ڈر تھا، پچھتاوا تھا اور ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب اسے نہیں معلوم تھا، اب اس لاش کا کیا کروں؟ اس سمے تک کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی، نہ کسی نے قبر دیکھی تھی، نہ دفن کا طریقہ، نہ جنازہ۔ قابل کبھی اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتا، کبھی ادھر ادھر بھٹکتا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے جسم کے ساتھ کیا کرے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت سے ایک کوہ بھیجا۔ قرآن میں بیان ہے کہ اللہ نے ایک کوے کو زمین کو رگڑتے ہوئے دکھایا تاکہ وہ قابل کو سکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قابل نے دیکھا کہ کوہ اپنے پنجوں سے مٹی ہٹاتا ہے، دھیرے دھیرے ایک گڈھا بنتا ہے، پھر وہ مرے ہوئے کوے کو اسی گڈھے میں رکھ کر مٹی سے ڈھک دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قابل پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے افسوس سے کہا، ہائے میری بربادی! کیا میں اس کوے جتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے؟ وہی وہ پل تھا جب انسانوں نے پہلی بار دفن کرنا سیکھا۔ قابل نے زمین کھودی، اپنے بھائی حابیل کے جسم کو اس میں رکھا اور پھر مٹی ڈال کر اسے ڈھک دیا۔ یہی انسانی اتہاس کی پہلی قبر تھی، یہی پہلا دفن تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا کہ موت کے بعد انسان کے جسم کا سامان کیسے کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس واقعے میں ایک بہت بڑی نصیحت چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے پرندے کو انسان کا استاد بنا دیا۔ جب انسان اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی ایک معمولی سی مخلوقات بھی اسے وہ بات سکھا دیتی ہے جو وہ خود نہیں سمجھ پاتا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو حسد، گھمنڈ اور نفرت سے بچانا چاہیے، کیونکہ یہی برائیاں انسان کو ایسے گناہوں تک پہنچا دیتی ہیں جس کا پچھتاوا پوری زندگی رہتا ہے۔ آخر اسلام میں دفن کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو کوئی اور طریقہ بھی سکھا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیے گئے انسان کے لیے مٹی ہی کو آخری ٹھکانہ بنایا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی میں وہ لوٹے گا اور پھر اسی کی حقیقت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں دفن صرف ایک رسم نہیں بلکہ انسان کے سمان کا حصہ ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ادب اور رحمت کا ویوہار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، پھر اس کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے پاک حالت میں پیش ہو۔ اس کے بعد اسے سادہ کفن پہنایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ جس انسان نے دنیا میں کروڑوں روپے کمائے ہوں، جو محلوں میں رہتا ہو، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں رہی ہوں، آخر میں اس کا کفن صرف کچھ سفید کپڑوں کا ہوتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کے سامنے امیر اور غریب کا فرق نہیں، تقویٰ کا فرق ہے۔ کفن کے بعد مسلمان اس کے لیے جنازوں کی نماز پڑھتے ہیں۔ دھیان دیجیے، جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہوتا، رکوع نہیں ہوتا۔ اس نماز کا مقصد اللہ سے اپنے مرحوم بھائی یا بہن کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ قبر پہلے سے تیار کی جاتی ہے، پھر میت کو بڑی نرمی اور احترام کے ساتھ قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اس کو قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹایا جاتا ہے، پھر اس کے جسم پر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ سوچیے، جس انسان نے پوری زندگی اس دھرتی پر چل کر گزاری، آخرکار وہی دھرتی اسے اپنے گود میں سما لیتی ہے۔ دفن کے بعد لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مرحوم کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور اسے آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ دوستو، دفن کا یہ پورا طریقہ ہمیں ہر بار ایک بات یاد دلاتا ہے، ایک دن ہماری بھی یہی منزل ہے۔ آج ہم کسی اور کے جنازے میں جاتے ہیں،
کل لوگ ہمارے جنازے میں بھی شامل ہوں گے۔ آج ہم کسی اور کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، کل ہماری قبر پر بھی مٹی ڈالی جائے گی۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا کی دولت، شہرت اور طاقت یہی رہ جائے گی، ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اعمال جائیں گے۔ جب کسی انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دنیا والوں کے لیے اس کی کہانی لگ بھگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اسلامی شکشا کے انوسار اس کے لیے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام موت کو انت نہیں بلکہ ایک نئی منزل کی شروعات بتاتا ہے۔ ذرا سوچیے، جس انسان کے لیے کبھی لوگ دروازے کھولتے تھے، جس کے آنے پر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے پاس دولت، طاقت اور شہرت تھی، آج بھی کچھ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا مٹی کے نیچے ہے۔ نہ اس کے ساتھ اس کا گھر گیا، نہ اس کی گاڑی، نہ اس کا بینک بیلنس، نہ اس کا کاروبار۔ اس کے ساتھ اگر کچھ گیا ہے تو اس کے اعمال۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نیک کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دوستو، قبرستان جانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اسلام میں قبرستان کی زیارت انسان کو اپنی موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جب ہم قبروں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ہر قبر ایک خاموش نصیحت ہے، وہ کہتی ہے، کل تک میں بھی تمہاری طرح چلتا پھرتا تھا، آج میں مٹی کے نیچے ہوں، ایک دن تمہیں بھی یہیں آنا ہے۔ یہی سوچ انسان کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ دوستو، حابیل اور قابیل کا واقعہ ہمیں صرف دفن کا طریقہ نہیں سکھاتا، یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حسد، غصہ اور نفرت انسان کو کہاں تک گرا سکتا ہے۔ اور قابیل اپنے دل کی جلن پر قابو کر لیتا، اگر وہ اللہ کے فیصلے کو مان لیتا تو وہ انسانی اتہاس کا پہلا قاتل نہ بنتا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کی صفائی پر بھی اتنی ہی محنت کرنی چاہیے جتنی اپنی باہری کاموں پر کرتے ہیں۔ دوستو، جب بھی کسی جنازے میں جائیں تو صرف رسم نبھانے کے لیے نہ جائیں، اپنے دل سے یہ سوال بھی پوچھیں، اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا نہ ہوگا، کیا میرے اعمال اچھے ہیں؟ قابیل کی جلن نے اسے اپنے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا۔ اگر انسان اپنے دل کی برائیوں کا علاج نہ کرے تو وہی برائیاں اسے بڑے گناہوں تک پہنچا سکتی ہیں۔ دوسری سیکھ، اللہ کے لیے ہمیشہ اپنی سب سے اچھی چیز پیش کرو۔ حابیل نے اپنی سب سے اچھی قربانی پیش کی، اس لیے اللہ نے قبول فرمایا۔ موت ہر انسان کی منزل ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل ہمیں بھی سفید کفن پہنایا جائے گا۔ آج ہم دوسروں کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، کل کوئی ہماری قبر پر مٹی ڈالے گا۔ دنیا کی ہر چیز یہی رہ جائے گی، ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اعمال جائیں گے۔ دوستو، جب بھی آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزریں تو یہ مت سوچیے کہ وہاں مردہ ہے، بلکہ یہ سوچیے کل میں بھی یہی ہو سکتا ہوں۔ یہی سوچ انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں، اے اللہ ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرما، ایمان پر ہی موت نصیب فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں حسد، گھمنڈ اور ہر برائی سے بچا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔